शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। घर के आटे में औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी। रिस्क दौलत सलाब की शक्ल में आएगा, हर बीमारी से घर पाक साफ हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर के आटे में कोई भी औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी। रिस्क दौलत सलाब की शक्ल में आने लगेगा। आपके घर से हर तरह की बीमारी निकल जाएगी। आपका घर हर तरह की बीमारी से पाक साफ हो जाएगा। जो खवातीन ये वीडियो देख रही हैं वो आज के अमल जरूर करें, और जो मेरे भाई मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी ये अमल कर सकते हैं और अपने घर में औरतों को भी बता सकते हैं कि हर औरत ये छोटा सा अमल करके देख ले। ना तो आपको कोई इतना वक्त लगेगा, ना आपका कोई पैसा लगेगा। जिन 3 दानों के बारे में आपको बताया जा रहा है इसका अमल करना है। वो 3 दाने हर घर में पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। यकीन मानो कि ये अमल करके देख लो। जो मेरे भाई बहनें कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर से गुर्बत खत्म नहीं हो रही, हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमारे घर से बीमारी खत्म नहीं हो रही, उनको आज ये अमल हर हाल में कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन रखना है कि देना उसी ने है। बस ये बात अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं करना कि ये अमल करने के बाद आपका ध्यान उसी की तरफ बटा रहे। इस बात को जहन से निकाल देना है। 3 दाने घर में आटा पड़ा होता है, इसमें रख कर ये अमल आपने करना है और अल्लाह की जात पर यकीन रखना है कि वही मेरे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर देगा, वही मेरे रिज़्क़ को दौलत में इजाफा अता फरमा देगा, वही मेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। नाजरीन, आटा एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है कि जिसके बगैर जिंदगी का गुजारना बड़ा मुश्किल है। आप दुनिया की जैसी मर्जी अल्लाह पाक की दी नेमतें खाते रहें, फ्रूट खाते रहें, सब्जियां खाते रहें, जो मर्जी खाते रहें, लेकिन जब तक आटे की बनी हुई रोटी नहीं खाएंगे आपकी भूख नहीं मिटेगी। दुनिया की जौन सी मर्जी डिश को आप ट्राई करके देख लें, जब तक आटे की रोटी नहीं मिलेगी आपकी भूख नहीं मिटेगी। ये आटा चाहे गरीब हो अमीर हो, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर में उसको खाया जाता है। आज आपने ये अमल करके जरूर देखना है। यकीन माने कि जो खवातीन हैं ये अमल करेंगी वो हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी कि मैंने इतना खास, इतना प्यारा और इतना मुजरिब अमल उनको बता दिया है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी में लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। अगर दिल में हकीकी मैनी में इन नेमतों का एहसास और कदर हो और दिल में नाशुक्री के जज्बात ना हो तो इंसान बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना करम और इनाम फरमाया है। ऐन मुमकिन है कि हम इन नेमतों को कम शुमार करें, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजार लेते हैं और फिर गुजरे हुए ज़मानों में अपने ऊपर होने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनाम और इकराम और एहसान का बगौर जायजा लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारे रब ने हमें किस कदर लामहदूद नेमतों से नवाज रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत रिज़्क़ है। अगर रिज़्क़ के लग़वी मैनी का जायजा लिया जाए तो उससे मुराद अता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो रिज़्क़ कहलाती है। ये अता दुनियावी भी हो सकती है और उखरवी और रूहानी भी हो सकती है। इस मैनी के रूह से मैशत, माल और दौलत की फरावानी, आसाइश, औलाद, इल्म नाफे, इखलाक हुस्ना और अमले साला रिज़्क़ की मुख्तलिफ सूरतें हैं। सोफ़े इकराम का नजरिया भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन पर अनवार और तजलियात की जो बारिश करता है और इल्म और इरफान की सूरत में नेमत अता करता है वो भी रिज़्क़ है। उसे वो आलमे बाला, आलमे रूहानी और आलमे नूरानी का रिज़्क़ कहते हैं। अब ये अपनी अपनी पसंद है कि कौन किस रिज़्क़ की तलब में मारा मारा फिरता है। कोई दुनिया के रिज़्क़ की तलब में अपनी जान को हलकान करता है और कोई उखरवी रिज़्क़ की खातिर सारी जिंदगी रियाजत और मुजाहिदा में गुजारता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क़ अता करने के हवाले से अपनी शान बयान करते हुए फरमाया, तर्जमा, बेशक अल्लाह ही हर एक का रोजी रसा है, बड़ी कुव्वत वाला है, जबरदस्त मजबूत है, उसे किसी की मदद तावन की हाजत नहीं। गोया हर तरह की नेमत और रिज़्क़ चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातनी, दुनियावी हो या रूहानी, उसे अता करने और लोगों के दरमियान तकसीम करने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में दुनियावी रिज़्क़ और असबाब में तंगदस्ती और फराखी के मुख्तलिफ मुज़ाहिर देखते रहते हैं कि किसी पर तंगदस्ती के हालात का गलबा है और किसी को खुशहाली और फराखी नसीब है। इसी तरह किसी की तंगदस्ती को फराखी में और किसी की हालत फराखी को तंगदस्ती में ढलते हुए भी हम देखते हैं। इंसान इन मराहिल में परेशान हो जाता है। नतीजतन उसके दिल में नाशुक्री के जज्बात जन्म लेने लगते हैं, उसके दिल में बेसब्री की कैफियत उजागर होने लगती है और वो बेचैन हो जाता है। रिज़्क़ के हवाले से नाशुक्री, परेशानी और बेसब्री उसके अंदर दूसरों से हसद और दुश्मनी के जज्बात पैदा करती है। वो कभी किसी को बद्दुआ देता है और कभी किसी को खुशी से हसद करता है। ये सब कुछ उस नाखुशी, बेसब्री और नाशुक्री के जज्बात के नतीजे में पैदा होता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ये सब कुछ तकसीम करने वाला तो मैं हूँ, यानी तकसीम मैंने की है और तुम दुश्मनी दूसरे इंसान से करते हो। इस तकसीम का म्यार तो मैंने मुकर्रर किया है, तो फिर किसी दूसरे से हसद क्यों करते हो? दूसरे के लिए अपना दिल तंग करने के बजाय अपने दिल को कुशादा रखो। दूसरों को भी मैंने अता किया है तो तुम्हें भी अता
عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے سلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کو کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیت کار فرما ہے، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا ہے، ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی مغموم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی اخروی نعمتوں کے حصول کچھ اصول و ضوابط ہیں، اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لے یہ تو اللہ رب العزت اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی اخروی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول شکران نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دے کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دے کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ نعمتوں کو پیچھے چھپے اس راز پر غور کریں اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ میں تم پر بھی انعام و اکرام کی بارش کروں۔ حصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلب اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے حمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے، کم اس لیے دیا ہے کہ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ کسی مرلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی و ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے اور بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال و اولاد کے ذریعے ان کو مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم، کم یا زیادہ رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانی سے نجات عطا فرماتی ہے۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگدستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے اور نہ کسی کے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اس کے حضور صدرز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی
بھی حل فرما۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر شخص اسے استفادہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ مبارکہ سے اپنی امت کو یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے رہا کرو۔ یہ ایک جامع دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھلائی بھی کی دنیا کی بھلائی بھی کی دعا مانگو اور یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور عین ممکن ہے کہ اعمال کے نتیجے میں عذاب کے حقدار ٹھہریں تو اس عذاب سے معافی بھی مانگتے رہا کرو۔ یہ دعا تینوں پہلوں کو مکمل کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور ہمیں اپنی پریشانیوں کے ازالے کی دعا مانگنی چاہیے۔ زندگی میں کبھی اللہ رب العزت سے مانگنا نہ بھولیں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز رکھیں، دل کی خالصیت کے ساتھ اس سے مانگتے رہیں، پھر اس کے عطا کرنے میں چاہے جتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جائے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، ہر طرح کا رزق مانگتے رہیں اور مانگنے میں کبھی کسی قسم کی کمی نہ چھوڑیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا میں سچے تب ہوں گے کہ اس رزق یا نعمت کے حصول کے لیے عمل بھی ساتھ کرتے چلے جائیں، محنت بھی جاری رکھیں اور دعا بھی مانگتے رہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، مالی پریشانی، روزگار کی پریشانی، جاب کی پریشانی، اور پھر ان پریشانیوں کے نتیجے میں عبادت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیان اس طرف نہیں جاتا۔ اس طرح ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ اس وقت سب سے زیادہ دھیان اور رجوع اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کہو گے اللہم رزقنی، کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ کہے گا قد فعلت، میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، بس اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو، اللہ پاک یقیناً اپنے خزانے خاص سے عطا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس عمل کو کرنے کے آپ لوگوں کو جو 3 دانے چاہیے وہ کون سے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دانہ۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ اپنے گھر میں کچن میں دیکھ لیں، جہاں پر آپ کا گرم مسالہ پڑا ہوا ہوگا اس میں سے آپ کو ایک لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لونگ جس کے حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ لونگ گرم مسالوں کا بادشاہ سمجھ لیں، گرم مسالے کی رونق ہی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لونگ کو ہم اپنے گھر میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا درد ہو گیا اس کے لیے ہم لونگ استعمال کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ۔ کالی مرچ کا دانہ جو کہ وہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ کالی مرچ کے بڑے ہی فائدے ہیں، یہ آپ کے ہاضمے کو بڑا بہتر رکھتا ہے، یہ دیسی ادویات میں بھی بڑی استعمال ہوتی ہے۔ لونگ اور کالی مرچ یہ دیسی ادویات میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، خاص کر ہاضمے کی درستگی کے لیے، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ کو چیز چاہیے وہ ہے الائچی۔ الائچی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بھی دیسی ادویات میں استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کا پاؤڈر بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ الائچی بھی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ جو 3 دانے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ 3 دانے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے سڑے ہوئے نہ ہوں، موٹے تازے دانے ہوں۔ ان تینوں دانوں کو لے کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اب عمل کیا کرنا ہے وہ بڑی غور سے نوٹ فرما لیں۔ 3 دانے اپنے سامنے رکھ کر عمل میں آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنی ہے سورہ کوثر، اس کے بعد پڑھنا ہے یا شافیو یا اللہ، اس کے بعد پھر پڑھنا ہے یا رزاق یا اللہ۔ اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو تفصیل سے بڑی غور سے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ بعد میں پھر کمنٹس میں پوچھتے ہیں یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آیا، پھر ہر بندے کو الگ الگ کمنٹ میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑے غور سے اس کا طریقہ آپ لوگ سن لیں کہ 3 دانے، ایک لونگ کا دانہ، کالی مرچ کا دانہ اور ایک الائچی، سبز الائچی سڑے ہوئے نہ ہو، لے کر چاہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیں یا پھر پلیٹ میں رکھ لیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے اوپر 3 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر دکھ رہے ہیں۔ 3 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے؟ تینوں دانے اپنے پاس رکھ کر سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या शाफिउ या अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु। ये एक दफा हो गया। इसी तरह आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। जब 3 बार मुकम्मल हो जाए तो इन दानों के ऊपर 3 फूंके मार दें और उनको अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लेकर जहाँ पर आपने किचन में आटा रखा हुआ है जिसके रोजाना रोटी बनाकर खाते हैं, इसमें ये 3 दाने आटे के अंदर नीचे करके आपने दबा देने हैं। इतना सा बस काम कर लेना है। यकीन मानो को जैसे जैसे फिर ये आटा इस्तेमाल होता रहेगा, आपके घर से ना तो रिज्क की बरकत खत्म होगी ना ही रिज्क में कमी आएगी। और यकीन करो कि घर में जिस तरह की भी कोई छोटी से छोटी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो भी अल्लाह के फजल से आपके घर से बाहर निकल जाएगी। आपके घर में ऐसी खुशहाली आ जाएगी, ऐसी रौनक आ जाएगी, ऐसी बरकतें आ जाएगी। रिज्क दौलत सलाब की शक्ल में आपके घर में आएगा। अगर आपके घर में आपका कोई भाई है, आपका कोई वालिद है, आपका बेटा है कि जो बड़ा परेशान है, जिसका कोई काम नहीं चल रहा, अपनी सेहत को लेकर अपने कारोबार को लेकर परेशान बैठा हुआ है, उसको भी इतनी इतनी बड़ी खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगी। और जो ख़वातीन हर वक्त घर में परेशान बैठी रहती हैं, दिल नहीं लगता, डिप्रेशन का शिकार है, रिश्तों की कमी है, रिश्ते नहीं हो रहे, इस तरह के ख़वातीन के जितने भी मसाइल होंगे वो भी सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को जब आप करेंगे इसके बाद ही आपको उसके रिजल्ट का पता चलेगा। एक मरतबा करके देख लें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे खुशियाँ, किस किस तरफ से खुशियाँ आपके घर की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं। जितने भी मुश्किल हालात होंगे, जितनी भी परेशानियाँ होंगी, वो सारी की सारी घर से बाहर निकल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।